سونے کر کے روزہ رکھو. کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، زبان کا روزہ بھی ہو. اس سے جھوٹ نہ بولنا، اس سے گالی نہ دینا، اس سے کسی کی غیبت نہ کرنا، اس سے کسی کی چگلی نہ کرنا، اس سے کچھ ایسا نہ بولنا کہ زبان کا روزہ ٹوٹ جائے. کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو بلکہ روزہ آنکھوں کا بھی ہو. اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے باز رکھنا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے باز رہنے کا حکم دیا ہے. کوشش کرنا حضرت روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ ہاتھ کا بھی ہو. حضرت اس ہاتھ کو ہر اس کام سے روک لینا جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے رکنے کا حکم دیا ہے. حضرت کوشش کرنا روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ پاؤں کا بھی ہو. کسی ایسی جگہ چل کے ان پیروں سے نہ جانا جہاں جانے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. کوشش کرنا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہ ہو، روزہ دماغ کا بھی ہو. کچھ ایسا نہ سوچنا جس کو سوچنے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا. پھر دیکھنا حضرت یہ روزہ تمہیں تمہارے اللہ کا قرب کتنا دیتا ہے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت یہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. لکھا ہے کہ جب ان کو دفنایا گیا نا تو ان کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. حضرت ہاں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کرتا ہے دل تیرا ہے، دل کردہ بول ہے جا، دل کردہ خوشبو لے جا، تیرے اختیار میں ہے، جمع کر جو تو لے کے جائے گا وہی معاملہ بنے گا. تو لکھا ہے جب آپ کو دفنایا گیا نا تو آپ کی قبر کی مٹی میں سے کستوری کی خوشبو آتی تھی. لکھا ہے ایک دن کسی شخص کو نا خواب میں حضرت کی زیارت ہوئی تو شخص آگے سے حضرت سے سوال کرتا ہے حضرت آپ کے ساتھ آگے کیا معاملہ کیا گیا؟ آپ نے آگے سے خواب میں فرمایا اچھا معاملہ کیا گیا. پھر وہ پوچھتے ہیں حضرت آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ آپ نے فرمایا مجھے جنت میں لے جایا گیا. وہ شخص پھر پوچھتا ہے حضرت کس عمل کی وجہ سے؟ تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پہلا عمل ایمان کامل، دوسرا عمل تہجد، تیسرا عمل گرمی کے روزے. ہم تو حضرت جی فرض روزوں میں بھی روئے ہیں نا. اب تو چلو اللہ کا کرم ہے ویسے ہی معاملہ اپریل میں آ گیا ہے. اگلے سال 10 دن اور پیچھے آ جاؤ اور قربان جاؤں حضرت جی جس بندے نے گرمی کے روزے رکھے ہیں اور کچھ اس طرح کا نہیں بولا جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہو، مجھے یقین ہے اللہ نے گرمی کے روزوں کی وجہ سے معاف کر دینا ہے. بڑا اوکھا کام ہے حضرت جی گرمی میں روزے رکھنا. لیکن یاد رکھنا حضرت جی پسند بڑا ہے اللہ کو، کیونکہ ایک عام بھوک ہے، یہ خاص بھوک ہے جو روزے کی بھوک ہے. کیونکہ روزے دار حضرت جی اس لیے بھوکا نہیں ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں. روزے دار اس لیے پیاسا نہیں ہے کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے. روزے دار وہ خوش قسمت بھوکا اور پیاسا ہے جس کے پاس کھانا بھی ہے، جس کے پاس پانی بھی ہے، لیکن وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بھوکا ہے. یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے حضرت، یہ بھوک اللہ کو اتنی محبوب ہے، کوئی چھوٹی آزمائش نہیں ہے. میں وہ تقریباً اکثر کہا کرتا ہوں کہ روزے دار کے لیے سب سے اوکھا ترین وضو عصر کا وضو ہے. گرمی کا روزہ ہو، عصر کا وضو ہو، بندہ پیاس سے نڈھال ہو چکا ہو اور حضرت منہ میں بندہ پانی رکھ کے اس پانی کو گلے میں نہ جانے دے تو یہ عمل اللہ کو پھر کتنا پسند ہوگا. کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے کہتے نہیں ہوں گے فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، دیکھو میرا بندہ صبح سے لے کر اب تک پیاسا ہے اور دیکھو یہ کس قدر مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہے. منہ میں پانی رکھ لی ہے لیکن منہ میں پانی ہونے کے باوجود اس نے پانی اندر نہیں جانے دیا. میرا اللہ راضی رہے مجھ سے. یہ بڑی محبوب بھوک ہے، یہ بڑی محبوب پیاس ہے اللہ کی بارگاہ میں. کیونکہ یہ وہ پیاس نہیں ہے کہ پانی ہے کوئی نہیں، یہ وہ بھوک نہیں ہے کہ کھانے کو ہے کچھ نہیں. کھانے کو بھی ہے، پینے کو بھی ہے، ساری نعمتیں موجود ہے. بندہ صرف اس لیے بھوکا ہے میرا اللہ راضی ہو جائے. کا 3 چیزوں کی وجہ سے، پہلا ایمان کامل، دوسری تہجد، تیسرا
गर्मी के रोजे। वो लिखा है कि फिर उस शख्स ने ना हजरत से सवाल किया, उनका हजरत आपकी कब्र से मुश्क की खुशबू क्यों आ रही है? आपकी कब्र की मट्टी से मुश्क की खुशबू क्यों आ रही है? तो हजरत आगे से जवाबन क्या इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया ये मेरी तलावत और रोज़ों की प्यास की खुशबू है। ये मेरी तिलावत और रोज़ों के प्यास की खुशबू है। ये जरा जी खुद को सादतमंद जानो कि अल्लाह ने हमें फिर रमज़ान दिखा दिया है, और इस बात की निशानदही है कि अल्लाह में माफ़ करना चाहते हैं, इसलिए हमें रमज़ान दिखाया है। अकल दी है, शऊर दी है, रोज़े की तौफीक दी है, जन्नतों को तुम्हारे लिए खोल दिया गया है, नेकी आसान कर दी गई है, सरकश शयातीन को तुम्हारे लिए जकड़ दिया गया जंजीरों में, ताकि अब मेरे बंदे को बहकाए कोई ना, अब मेरे बंदे को बहकाए कोई ना। तो जरा जी अगर बंदा आप भी खुद ही बहके तो फिर शैतान तो जकड़ दिए गए हैं। लेकिन अब भी मेरा अगर मस्जिद में दिल नहीं लग रहा, अब भी मैं कुरान पाक नहीं खोल रहा, अब रमजान में भी मैं तस्बीह नहीं पकड़ रहा, रमजान में भी मैं जिक्र इलाही नहीं कर रहा, रमजान में भी मैं खुद को नहीं बदल रहा, तो मेरे दोस्तों फिर बात फिक्र करने की है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अपने अल्लाह को राजी करो। रमजान आया ही सिर्फ इसलिए, ये अल्लाह ने एक महीना तुम्हें दिए इसलिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और इसका मैं सादा तर्जमा ये करूंगा, ताकि तुम्हारी लो अल्लाह से लग जाए, ताकि तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाए। लेकिन हजरत अगर सारा कुछ है, ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो बेमकसद है। इसलिए अपने अल्लाह को राजी करने की फिक्र करें, अपनी कोताहियों पर गौर करें, और कोशिश करें हजरत जी रोज़ा छूटे ना। ऐसे भी बड़े ज़्यादा अहबाब हैं। मैं उस दिन ना किसी वजह से यूनिवर्सिटी चला गया, तो अपनी न्यू जनरेशन को देख के रोना आया। हर तकरीबन दूसरे बंदे के हाथ में कुछ ना कुछ था। रोज़ा ना छोड़िए। ये हमारे एक बुजुर्ग हुए हजरत सैयदना अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह तआला, देखा आपने रोज़ा रखा गर्मियों में, और नफली रोज़ा था, ये फ़र्ज रोज़ा नहीं। अल्लाह हजरत हदीस पाक का मफहूम है इसका एक रोज़ा, और तुम्हारी ज़िंदगी के सारे नफली रोज़े फिर भी इसको नहीं पहुँच सकते। किसी बंदे का एक रोज़ा जानबूझ के छूट जाए ना, और कहे जी मैं सारी ज़िंदगी रोज़े रख के इसको कवर कर जाऊँगा, ये रोज़ा कवर नहीं होगा आपसे। कोशिश करें हजरत रोज़ा ना छूटे कोई। कहते मैंने गर्मियों में ना, हजरत अबू सुलेमान दारानी रहमतुल्लाह तआला लिखा है, गर्मियों में आपने रोज़ा रखा और सो गए, तो ख्वाब में क्या देखते हैं कि कोई ऐलान कर रहा है, ए अबू सुलेमान दारानी, क्या आप अपने इस रोज़े का सवाब 1000 दिरहम के एवज बेचते हैं? तो हज़रत अबू सुलेमान दारानी फरमाते मैंने ख्वाब ही में उस शख्स को जवाब दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं 1000 के बदले इसका सवाब नहीं बेचूंगा। कहते वो शख्स फिर ख्वाब में मुझे पूछता है, ए अबू सुलेमान दारानी, तो आप अपने इस रोज़े का सवाब किसके एवज बेचेंगे? तो हज़रत अबू सुलेमान दारानी फरमाते हैं मैंने ख्वाब ही में उस शख्स को कहा कि दुनिया व माफिया में जो कुछ है ना, उसके बदले भी इसका सवाब नहीं बेचूंगा, हाँ एक चीज़ है उसके बदले बेच दूंगा। पूछा गया वो क्या चीज़ है? फरमाया अल्लाह के दीदार के एवज बेच दूंगा। लेकिन दुख ये हजरत अब दीदार का शौक किसको है? हूं तो कोई कोठियां दी गल्लां करो, हूं तो कोई दसो 1 लाख है तो 2 किवें होएगा। अब दीदार का शौक किसको है? अनडिठिया जिदी तांग दिलान अते बिन मिले जिदी यारी, किसको तांग है उसकी? अगर हमें तांग हो तो हम सरगी सो जाएं, फिर
اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہمارا تعلق قرآن سے اتنا کمزور ہو، اگر ہمیں تانگ ہو تو پھر ہماری آنکھیں یہ نہ کریں جو کر رہی ہیں۔ انڈٹھیاں جدی تام دلانو اتے بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آزم اوس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری ہے۔ فرمایا میں اس کا ثواب نہیں بیچوں گا، ہاں ایک چیز ہے اس کے بدلے بیچ دوں گا۔ پوچھا گیا وہ کیا؟ کہ اللہ کے دیدار کے عوض بیچوں گا۔ تو لکھا پھر آگے سے آواز کی آئی، اے ابو سلیمان دارانی آپ روزہ رکھیے، ان قریب آپ اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اسی لیے تو حضرت جی جتنے بھی اعمال ہیں نا سب کا اجر بتایا گیا ہے۔ یہ روزہ واحد عمل ہے کہ جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا حضرت۔ اس لیے حضرت جی سونے کر کے روزہ رکھو، کوشش